ہاں تو دوستو آج ہم اہل تشیع تحریک اور اس کی فکری اساس پر روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں اور کیسے یہ اہل سنت سے علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلاً اس موضوع پر بات کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ حالات حاضرہ، تاریخی واقعات و شخصیات کے بارے میں آپ ہماری کاوش سے بر وقت فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ ہاں تو دوستو، اس ویڈیو کا مقصد اہل تشیع کی فکر کو دلائل فراہم کرنا ہے، نہ ان پر تنقید کرنا۔ یہ محض اس لیے بنائی گئی ہے کہ قارئین کے سامنے ان کی بات جیسے کہ وہ ہے، بغیر کسی تعصب و تبصرے کے آ جائے۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے کہ جب تک آپ کسی فکر یا عقیدے کو اس کے نقطہ نظر سے نہیں جان لیتے، اس کے مثبت منفی پہلوؤں کو انصاف سے پرکھ نہیں سکتے۔ عرض ہے کہ یہاں اہل تشیع کے نقطہ نظر کو درست یا غلط ثابت کرنا نہیں، بلکہ محض اس کو جاننا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک دین اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں: توحید، عدل، رسالت، امامت اور معاد۔ اس میں توحید اور رسالت اور معاد تو وہی ہیں جو اہل سنت کے ہاں ہیں۔ رسالت کے اہم شرط ختم نبوت کو بھی وہ اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اہل سنت۔ یاد رہے کہ معاد سے مراد آخرت ہے۔ ان تین عقائد کی حد تک کوئی بنیادی اختلاف نہیں، البتہ ان کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس نوعیت کے اختلافات اہل سنت کے مختلف فرقوں میں بھی ہیں اور اہل تشیع کے فرقوں میں بھی۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عدل پر قائم کی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت تک اسے عدل پر قائم رکھے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اہل ایمان کا حکمران عادل نہ ہو۔ اس لیے رسول اپنے بعد امام عادل کا تقرر کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ امام اگلے امام کا تقرر کرتا ہے۔ اسے امامت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک کائنات بے شک عدل پر بنائی گئی ہے، لیکن یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں یہ آزمائش کے اصول پر ہے، اس لیے یہاں ظلم بھی ہے، عدل بھی، اور اس کا مکسچر بھی۔ امامت کا تصور یہ ہے کہ رسول اپنے بعد اپنے نائب کو مقرر کر کے جاتے ہیں، اور یہ نائب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ تمام رسولوں نے بھی ایسا کیا۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی مثال دی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح رسول کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح اللہ کے حکم سے رسول اپنے جانشین یا نائب کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ خلیفہ کا مطلب ہی نائب اور جانشین ہی کا ہوتا ہے، اور جس طرح رسول غلطیوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، اسی طرح یہ خلیفہ جسے اہل تشیع امام کہتے ہیں وہ بھی معصوم ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف فرما وروا ہوتا ہے بلکہ قرآن و حدیث کی جو تشریح کر دے، جو اجتہاد فرمائے، وہ بھی حتمی ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح رسول کی بات پر عمل کرنا۔ البتہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف حکم نہیں دے سکتا۔ پھر یہ امام اپنے بعد کے امام کو بھی نامزد کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک رسول اللہ نے حضرت علی کو امامت کے منصب پر فائز کیا۔ ان کے نزدیک کیونکہ ابو بکر و عمر و عثمان سمیت اکثر صحابہ نے اس وصیت کو نہیں مانا، اس لیے وہ ان تمام صحابہ کو درست نہیں سمجھتے اور ان کے بارے میں انتہائی سخت رائے رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک ایسا بالکل بھی نہیں۔ وہ اہل تشیع کی طرف سے بیان کی جانے والی مشہور حدیث غدیر خم کو اگرچہ بہت سے اہل سنت مانتے ہیں، لیکن اس کے فہم اور معنی کے تعین میں شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل سنت امامت کے اس تصور کو ختم نبوت کے خلاف مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اب ہدایت کا ذریعہ قرآن اور سنت ہیں جو کہ محفوظ ہیں، اس لیے کسی شخصیت کے حق میں اب ایسے دلائل نہیں دیے جا سکتے۔ اہل تشیع کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امام مقرر کرنے کی نصیحت کی، اور پھر حضرت علی نے حضرت حسن کو، انہوں نے حضرت حسین کو، انہوں نے زین العابدین کو، انہوں نے محمد بن علی الباقر کو، پھر حضرت جعفر صادق کو امامت پر فائز کیا۔ انہوں نے اگلے امام کی وصیت نہیں کی۔ پوچھنے پر انہوں نے ابو مسلم خراسانی کو یہ فرمایا کہ نہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں بتایا جائے، اور نہ زمانہ ان کی آمد کے قابل ہے۔ البتہ اثنا عشری فرقے کے مطابق اس کے بعد موسیٰ کاظم، پھر علی الرضا، پھر محمد النقی، پھر علی الہادی، پھر الحسن الزکی العسکری، اور پھر محمد المہدی امام مقرر ہوئے، مگر وہ بھی چند ماہ یا چند برس کے تھے کہ حالات کی وجہ سے انہیں رہپوش ہونا پڑا اور وہ سامرا کے غار میں چلے گئے۔ وہاں وہ اس وقت تک غائب رہیں گے جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے۔ انہی کو امام غائب یا مہدی کہتے ہیں، جن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ وہ مناسب وقت پر غار سے باہر تشریف لائیں گے اور آ کر اہل بیت سے ہونے والے تمام زیادتیوں کا ازالہ کریں گے اور دنیا کو قیامت تک کے لیے عدل پر قائم کر دیں گے۔ اہل سنت کی اکثریت کے ہاں امام مہدی کا جو تصور ہے
وہ اس سے مختلف ہے۔ اہل سنت میں جو اس کو نہیں مانتے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع ہی سے لیا گیا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس حدیث کی روایت صرف اور صرف اہل تشیع راویوں ہی سے ملتی ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ان تمام 12 ائمہ کو مانتے ہیں انہیں اثنا عشری کہتے ہیں، اور انہی کی اہل تشیع میں اکثریت ہے۔ ان کے بعض فرقے جعفر صادق کے بعد آنے والے ائمہ کے تعین میں اختلاف کرتے ہیں، اور اسی سے اہل تشیع کے مختلف فرقے وجود میں آئے، جبکہ زیدیہ صرف امام زین العابدین تک کے قائل ہیں۔ عقائد کے بعد ارکان اسلام کی طرف آتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بھی اہل سنت کی طرح 5 ہی ہیں، لیکن ان میں اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک یہ 5 ارکان یہ ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس اور جہاد۔ نمازیں 5 ہیں اور ان کی تعداد بھی وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے، البتہ وضو اور نماز کی ادائیگی میں بعض اہم اختلافات ہیں۔ یہی معاملہ روزے اور حج کا ہے۔ ان میں اختلاف ہونے کے باوجود اہل سنت اور اہل تشیع انہیں ایک ہی جگہ پر ادا کرتے نظر آتے ہیں، البتہ زکوٰۃ میں بعض بنیادی اختلافات ہیں۔ وہ زکوٰۃ کو صرف 9 چیزوں پر دینا واجب سمجھتے ہیں۔ خمس سے مراد ہے آمدنی کا 5واں حصہ۔ یہ ہر مومن پر امام کو دینا فرض ہے، اس لیے ائمہ یعنی خالص اہل بیت کا زکوٰۃ کی بجائے خمس میں حصہ مانا جاتا ہے۔ جہاد کو وہ اہل سنت کے برعکس ایک مستقل رکن اسلام مانتے ہیں، البتہ ان کے نزدیک پرائیویٹ جہاد یا غیر مقاتلین اور غیر مسلح افراد سے لڑنا ناجائز سمجھتے ہیں، البتہ ان کا امام اس شرط کو کبھی بھی ختم کر سکتا ہے۔ ان کے ہاں ماخذ دین یہ ہیں: قرآن، حدیث، عقل اور اجماع۔ حدیث ان کے نزدیک صرف اہل بیت اور خلافت علی کے قائل صحابہ ہی کی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ ائمہ کی حدیث کو بھی وہ رسول کی حدیث کا درجہ دیتے ہیں۔ عاشورہ پر کیے جانے والے اعمال اور جلوسوں کو وہ طولہ و تبرہ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ نصرت الدین اور جہاد کا حصہ ہے، یعنی اچھے لوگوں کی تعریف اور برے لوگوں کی مذمت۔ ان کے نزدیک امام غائب کی آمد تک اس سلسلہ کو جاری رہنا چاہیے۔ اس کی یاد دہانی کے لیے عاشورہ محرم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اجتہادی عمل ہے، لیکن عملی طور پر اسے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ عقیدہ عدل، امامت اور جہاد کا لازمی تقاضا ہے۔ ان کے ہاں اس کی وہی حیثیت ہے جو حج کی ہے۔ حج جس طرح ایک علامتی عبادت ہے، یعنی اہل اسلام جس طرح حج کے لباس کو موت، طواف و تلبیہ کو اللہ کے ساتھ تعلق، قیام عرفات اور مزدلفہ وغیرہ کو آخرت، اور شیطان کو کنکریاں مارنے کو جہاد کی علامت سمجھتے ہیں، اہل تشیع اسی طرح ماتم اور تعزیہ وغیرہ کو اس بات کا علامتی اظہار اور عزم و ارادہ کی پختگی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ اہل بیت کی جدوجہد کو یاد رکھنا ہے، اس دنیا میں عدل قائم کرنا ہے اور امام غائب کی آمد تک شیعہ تحریک کو پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری رکھنا ہے۔ البتہ ان جلوسوں میں ہونے والے اعمال اور طریقہ کار کو ان کے سنجیدہ طبقے بھی قابل اصلاح سمجھتے ہیں۔ یہ ہے انتہائی دو ٹوک تفسیر کے ساتھ اہل تشیع کے بنیادی عقائد و عبادات کا تعارف۔ آخر میں عرض ہے کہ اگر اس ویڈیو میں کوئی چیز حقائق سے برعکس نظر آئے یا اس میں تعصب ہو تو کمنٹ باکس کے ذریعے آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔